الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله القرآن ثم علم أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس عظیم اجلاس میں جو قرآن کریم کی نسبت سے منعقد ہوا ہے، اللہ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے نافع بنا دے، مفید بنا دے. اس طرح کے موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ایک ارادہ کریں، ایک نیت کریں. ضرورت اس لیے ہے کہ یہ بڑا جلسہ کرنے کے لیے آپ سب نے بہت محنت کی ہے. مدرسے کے ذمہ داروں نے، ان کے ساتھ کام کرنے والوں نے، اساتذہ اور طلباء نے، کمیٹی کے لوگوں نے، اور آپ سب نے بہت محنت اور خرچ کر کے ایک بڑا پروگرام منعقد کیا ہے. اب اگر اس پروگرام سے آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچے تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی نا. فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس اجلاس سے، اس بڑے جلسے سے پہلے جو ہمارا حال تھا دینی اعتبار سے، جلسے کے بعد وہ پہلے سے اچھا ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں جو کہہ رہا ہوں؟ اگر جلسہ ہونے سے پہلے ہماری زندگی میں نماز پابندی سے نہیں تھی تو اب نماز کی پابندی آ جائے. اگر اس سے پہلے ہماری زندگی میں کچھ گناہ تھے تو ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیں اور پکا ارادہ کر لیں ان کو چھوڑنے کا. یہ ضرورت ہے. تو کرتے ہیں سب لوگ ارادہ انشاءاللہ. کیوں کرنا ہے ایک اور بات سمجھ، اس کے جواب میں ایک بات اور سن لیں. عام طور پر
ہم لوگوں کو اپنی کمی کا، اپنی خرابی کا، اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک زندگی گزار رہے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی بیمار آدمی کو بیماری کی خبر نہ ہو تو علاج نہیں ہو سکتا. ہوتا ہے نا ایسا، کبھی کبھی کسی آدمی کو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، ٹیسٹ کراتے نہیں تو بیماری بڑھ جاتی ہے. اب اس کے باڈی پر اس کے علامتیں نظر آتی ہیں، اس کے اثرات آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے شوگر ہو گئی ہو، تم ٹیسٹ کرا لو. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹیسٹ کرائیں گے تو ڈاکٹر تو بتا ہی دیں گے کہ شوگر ہے، مشین تو بتا ہی دے گی کہ شوگر ہے، ہم نہیں کراتے. نتیجہ یہ ہے کہ علاج نہیں ہوتا اور شوگر بدن کو بیکار کر دیتی ہے. تو یہ ایک بات ہے کہ بیماری کا اگر احساس نہ ہو، بیماری کا پتہ نہ ہو تو آدمی علاج نہیں کر سکتا. اگر ہم سب نے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رکھا ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، تو پھر ہم کوئی تبدیلی اپنے اندر، کوئی چینجنگ نہیں لا سکتے. لیکن ہم ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں، اس کا فیصلہ ہم آسانی سے نہیں کر سکتے. البتہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں کہتا ہوں آپ سے، وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے اور پھر یہ سوچے کہ اگر اسی حال میں جیسا میں زندگی گزار رہا ہوں، ویسی زندگی کے ساتھ توبہ کیے بغیر میں اللہ کے یہاں پہنچ جاؤں، تو کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ میرا بہت اچھا بندہ آیا ہے، اسے سیدھے جنت میں بھیج دو؟ یہ سوچیں ذرا. اگر آپ انصاف کے ساتھ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس ٹیسٹ میں ہم میں سے اکثر لوگ ناکام ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے. جب یہ سوچ لیں گے، آدمیوں کا مسئلہ نہیں ہے، ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، انسانوں کو مطمئن کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. انسانوں کو تو بڑی آسانی کے ساتھ مطمئن کر سکتے ہیں. ایک آدمی آپ سے کہے بھائی تم کیا کر رہے ہو، آپ بتائیں گے کہ میں تو اتنا اچھا آدمی ہوں، میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. میں نے کسی جاہل آدمی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ چپ ہو جائے. ہر آدمی اپنے عمل کی کیا کہیں گے لاجک پیش کر دیتا ہے، ہر آدمی. مگر یہ لاجک انسانوں میں چل جاتی ہے. سوچنے کی بات یہ کہ کیا اللہ کے یہاں بھی چل سکتی ہے؟ یہ ٹیسٹ ہے. آپ اس طرح سوچیں کہ میں جو کر رہا ہوں کیا اللہ کے یہاں میں جواب دے سکوں گا؟ اللہ تعالیٰ کو یہاں میرا عذر قبول کر لیا جائے گا؟ یہ اگر سوچیں گے تو پتہ چلے گا کہ معاملہ بہت گڑبڑ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے اس وقت سے جانتا ہے، چونکہ اسی نے پیدا کیا، اس کو پتا ہے. فلا تزکوا انفسکم، تو تم اپنے آپ کو پاک نہ بتاؤ، پاک ہونے کا دعویٰ نہ کرو، اچھا ہونے کا دعویٰ نہ کرو. یہ مت کہو کہ میں بالکل صاف ستھرا ہوں، مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے. هو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے متقی کون ہے.
یہ بات اگر ہم سامنے رکھیں گے ایمانداری سے، اچھا ایمانداری سے تو رکھنی پڑے گی، اپنی مغفرت کا مسئلہ ہے نا، اللہ کے یہاں جنت میں جانے کا مسئلہ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، تو اپنے معاملے کو ٹھیک کرنے کی پھر فکر پیدا ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا بدلنے کی ضرورت ہے؟ تو یہ معاملہ ہر آدمی کا الگ الگ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کو نماز کی عادت نہیں ہے تو اسے نماز کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے مگر کوئی اور گناہ اس کی زندگی میں چھایا ہوا ہے، اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے مگر اس کی کمائی اچھی نہیں ہے، آمدنی حلال نہیں ہے، تو اسے اس سے توبہ کر کے اپنی آمدنی کو پاک کرنا چاہیے۔ ایک آدمی سارے کام اچھے کرتا ہے مگر بیوی کو ستاتا ہے، یا ایک آدمی سارے کام اچھے کرتا ہے ماں باپ کو ستاتا ہے، یا ایک آدمی سارے کام اچھے کرتا ہے اور پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، یا ایک آدمی سارے کام اچھے کرتا ہے اور زبان میں اس کی سختی ہے، وہ جس سے بھی بات کرتا ہے تکلیف دینے والی بات کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھے آدمی کہ میں دین کا فلاں کام کرتا ہوں لہٰذا میں دیندار ہوں اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے جنت میں جانے کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنے سارے کاموں کو ٹھیک کیا جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور آج کل کے حالات کی روشنی میں کچھ چیزوں کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک دو آیتیں پڑھی ہیں اور دو تین حدیثیں پڑھی ہیں۔ آج کل کے جو حالات ہیں، اس زمانے میں شیطان کا کام آسان ہو گیا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ آدمیوں کو دوزخ میں لے جانا، جہنم میں لے جانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں کو سب کو، تو سب نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ اللہ نے کہا تو یہاں سے مردود کر دیا گیا۔ تو اس وقت میں اس نے اللہ سے قیامت تک زندہ رہنے کی دعا مانگی، اللہ سے درخواست کی کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھا جائے۔ اللہ نے منظور کر لیا، چونکہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا۔ اب وہ زندہ رہنے کا جب اس کو یقین ہو گیا تو اس نے پھر چیلنج دیا کہ میں آدم کی اولاد کو دوزخ میں لے جانے کی پوری کوشش کروں گا، ان سے گناہ کرواؤں گا اور ان کو دوزخ میں لے جاؤں گا۔ تو آج کے زمانے میں شیطان کا اور اس کے لیے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، میں لوگ کہہ رہا ہوں یعنی آدمی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیطان خود تو آدمی نہیں ہے، وہ تو شیطانی ہے، لیکن اس کے کام کرنے والے کچھ اس کی برادری کے ہیں، اس کی صنف کے ہیں، اس کی جنس کے ہیں، اور کچھ ہمارے میں سے ہیں، انسانوں میں سے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا رکھی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے ہیں جو شیاطین ہیں، انسانوں میں سے اور جنات میں سے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ شیطان کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آج کل ہم سب کا بیڑا غرق کرنے کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ بیڑا غرق کرنا کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں سب کو دوزخ میں پہنچانے کے لیے۔ اس کے لیے آج کل کے جو ذرائع ہیں، سوشل میڈیا یا دوسرا میڈیا کوئی بھی ہو، آج کل اپنی بات پہنچانا جو آسان ہوا ہے اس کا استعمال ان لوگوں نے سب سے زیادہ کیا ہے۔ لہذا دنیا کے اندر ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، دلوں میں شک پیدا کرنے کے لیے مسلسل کام ہو رہا ہے۔ اللہ کے بارے میں باتیں ہوں گی، اللہ کے بارے میں تو آپ کے یہاں کے مفتی صاحب نے انٹرنیشنل
مباحثہ کر ڈالا. لیکن یہ ایک دن کا کام نہیں تھا، مسلسل کام ہو رہا ہے. اور میرا یہ تجربہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے مجمع میں بھی چند نوجوان ایسے مل جاتے ہیں جن کے دماغوں میں شک پیدا ہو چکا ہے. باقاعدہ کیا جا رہا ہے نا، باقاعدہ مہم چلا کر شک پیدا کیا جا رہا ہے. اسی کے ذریعے سے پھر اسلام کے بارے میں شک، اسلام کے احکام کے بارے میں، فلاں حکم اسلام کا ٹھیک نہیں ہے، فلاں حکم ٹھیک نہیں ہے، اس میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے، اس میں وہ ہو رہا. اور مسلمانوں میں جو پکا ایمان نہیں ہے جس کا، وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بھی شک کا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے. یہ مسلسل ہو رہا ہے. اور آپ اگر ان کوششوں سے واقف ہوں تو آپ کی سمجھ میں یہ بات بہت آسانی سے آ جائے گی کہ یہ اتفاق سے نہیں ہو رہا ہے، پلان کے تحت ہو رہا ہے. یہ اچانک نہیں ہو رہا ہے، مسلسل ایک لمبا منصوبہ ہے جس کے تحت دنیا کی طاقتیں یہ کام کر رہی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان کے بارے میں شک پیدا کیا جائے، اللہ کے بارے میں شک پیدا کیا جائے، قرآن کے بارے میں شک پیدا کیا جائے، دین و ایمان کے بارے میں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں شک پیدا کیا جائے. حالانکہ جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان چاہے جیسے ہوں، اچھے ہو یا برے ہوں، اسلام دنیا کے کسی اسٹیج پر پیچھے نہیں رہ سکتا. جب بھی مقابلہ ہوگا، دو مذہبوں کا جب بھی مقابلہ ہوگا، اسلام کا اور کسی دوسرے مذہب کا، تو یہ بات پکی ہے کہ اسلام اوپر رہے گا. اس لیے کہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے، جس نے اسلام مذہب کو بھیجا ہے اور جس نے قرآن نازل کیا ہے، اس نے یہ اعلان کر رکھا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر، تمام مذہبوں پر غالب کر دے. اس کے تجربے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں اور یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، دنیا والے اس کو مانتے ہیں. ابھی مولانا مفتی ممتاز صاحب، ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ کا مختصر سا ذکر کر رہے تھے. حضرت کا اپنا ذاتی واقعہ ہے. ایک زمانے میں وہ امریکہ میں تھے، چند سال رہے. وہاں پر انٹرفیتھ کونسل کے نام سے کونسل تھی، تنظیم تھی، جس میں مختلف مذہبوں کے لوگ ہر مہینے بیٹھتے تھے اور میٹنگ کرتے تھے، اور ہر آدمی اپنے اپنے مذہب کی بات پیش کرتا تھا. کچھ لوگ ایک مرتبہ ہمارے حضرت کو وہاں لے گئے کہ آپ چلیں تو اسلام کی اچھی ترجمانی ہو جائے گی. وہاں پہنچے تو پہلی مرتبہ تو حضرت نے بحث میں حصہ نہیں لیا، بلکہ اس کے نظام کو سمجھا. نظام یہ تھا کہ ہر مہینے، ہر میٹنگ میں اگلے مہینے کی میٹنگ کا ایجنڈا طے ہوتا تھا. جب وہ ایجنڈا طے ہونے کا نمبر آیا تو حضرت نے مجلس کا جو صدر تھا اس سے کہا کہ میری یہ رائے ہے کہ اگلے مہینے جب ہم لوگ یہاں جمع ہوں اور بیٹھے گفتگو کرنے کے لیے، تو اپنے اپنے مذہب کی نمائندگی کے لیے اپنے ذاتی ورڈز نہ بولیں، ذاتی الفاظ نہ بولیں، بلکہ یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ان کا مذہب آسمان سے آیا ہوا ہے. مسلمانوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب آسمان سے آیا، اللہ کے یہاں سے. یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب اللہ کے یہاں سے آیا. عیسائیوں کا بھی دعویٰ یہی، اور بھی مذہب ہیں، اکثر مذہبوں کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ اوپر سے آیا ہوا مذہب ہے. اور بڑی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے کہ
ان کے مذہب اصل کے اعتبار سے اوپر سے ہی آئے ہوئے ہیں، مگر وہ اتفاق ہے کہ بعد میں وہ بدل گئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب سارے مذہب یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں سے آئے ہیں، تو سب کے پاس اللہ کا کلام بھی ہوگا نا، اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہوگا وہ سب کے پاس موجود ہوگا۔ لہٰذا اپنی بات پیش کرنے کے لیے اپنے الفاظ پیش کرنے کے بجائے ورڈز آف گاڈ پیش کریں، اللہ کے الفاظ پیش کریں۔ تو ان کو یہ تجویز پسند آئی، کہنے لگے یہ بات ٹھیک ہے، ایسے ہی کریں گے۔ طے ہو گیا۔ اگلے مہینے بیٹھے تو صدر مجلس نے حضرت سے کہا کہ آپ نے چونکہ یہ تجویز پیش کی تھی، لہذا آپ ہی شروع کریں، اپنے مذہب کی ترجمانی ورڈز آف گاڈ سے کریں۔ حضرت نے بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا اور اس کی مختصر تفسیر بیان کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں سارے قرآن کے مضامین کا خلاصہ آ جاتا ہے، تو وہ مضمون سارا سامنے آ گیا۔ حضرت کے بعد عیسائیوں کے پادری کا نمبر تھا، اس سے کہا گیا کہ آپ سنائیے۔ تو اس کو اپنی مذہبی کتاب انجیل، جس کا اصل نام انجیل ہے اور آج کل اس کو بائبل کہتے ہیں انگریزی میں، تو بائبل پڑھنی تھی۔ لہذا اس نے اس کا ایک چیپٹر پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ اس میں ایک چیپٹر ہے شروع میں جس کو پہاڑی کا آواز کہتے ہیں، اور وہ ایسے ہی مانا جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں سورہ فاتحہ۔ تو اس نے وہ پہاڑی کا آواز پڑھنا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر دنیا میں جو بائبل چلتی ہے وہ انگلش میں چلتی ہے، تو وہ انگلش ہی میں پڑھ رہا تھا۔ جب تھوڑا سا پڑھ چکا تو ہمارے حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور کہا صدر سے کہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ اب وہ چپ ہوا، جی کہیے کیا کہنا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ پچھلے مہینے یہ طے ہوا تھا کہ اپنے الفاظ نہیں پیش کرنے ہیں، اللہ کے الفاظ پیش کرنے ہیں، ورڈز آف گاڈ پیش کرنے ہیں۔ پادری صاحب بائبل پڑھ رہے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے بائبل انگلش میں ہی نازل کی تھی؟ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ انگلش ہے، تو یہ الفاظ کیا اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں؟ بھائی کوئی کام کرنا ہو تو خاموشی سے کرا کریں، لوگ ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو بلانا ہے تو خاموشی سے بلائیے، آواز مت کیجیے۔ اور یہ ہم سب کا مزاج ہی ہے کہ اسٹیج پر کچھ بھی ہوگا تو سب اسی کو دیکھنا شروع کر دیں گے، اسی لیے میں کسی کو کھڑا ہونے سے نہیں دیتا، روکتا ہوں کہ بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت نے پوچھا کہ پادری صاحب انگلش میں پڑھ رہے ہیں، تو کیا اللہ کے یہاں سے بائبل انگلش میں نازل ہوئی تھی؟ اب ظاہر اس کا تو جواب نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ بائبل انگلش میں تو نازل نہیں ہوئی تھی۔ خاموش ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ تو وہ جو صدر تھا وہ یہودی تھا، اس نے سمجھ لیا کہ اس کے بعد میرا نمبر آئے گا۔ اس کو توریت پڑھنی تھی، ظاہر ہے کہ توریت بھی اصلی زبان میں محفوظ نہیں ہے، وہ بھی ٹرانسلیشن ہی کرتا اس کا۔ لہذا اس نے کہا ہاتھ اٹھا کر کہ اس مرحلے پر ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی قوم یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کے پاس ورڈز آف گاڈ محفوظ ہیں، اللہ کے الفاظ محفوظ ہیں، تو وہ فقط مسلمان ہیں جو دعویٰ کر سکتے ہیں جن کے پاس قرآن کی شکل میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اسلام جس مذہب کا نام ہے وہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر حمید اللہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں حیدرآباد کے، جو جرمن اس میں پیرس میں فرانس میں جنہوں نے زندگی گزاری، اور وہاں انہوں نے بڑے علمی کام بھی کیے اور اسلام کی دعوت کا کام کیا۔ ان کے ہاتھ پر 30,000 سے زیادہ بلکہ 50,000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے ایک لمبی مدت میں۔
تو انہوں نے 1932-33 میں جرمن میں پی ایچ ڈی کی تھی، ڈبل پی ایچ ڈی، 2 سال 3 سال ملے تھے ایک کرنے کے لیے، انہوں نے 1 سال میں ایک نمٹائی اور دوسرے سال میں دوسری۔ تو اس زمانے کا قصہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں کی جو میونخ یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ دنیا بھر میں جو قرآن چھپتا ہے، جب سے چھپنا شروع ہوا ہے، شاید 15ویں صدی کے اندر چھپنا شروع ہوا تھا قرآن، دنیا میں جو پریس ایجاد ہوا تھا، چھاپا خانہ، تو وہ 15ویں صدی عیسوی میں ہوا تھا، اب سے 500 ساڑھے 500 سال پہلے۔ تو اس وقت سے دنیا میں جہاں جہاں قرآن چھپا، ہر جگہ کا چھپا ہوا ایک قرآن کا نسخہ منگاؤ اور سب کو جمع کرنے کے بعد پڑھو اور یہ نوٹ کرو کہ کہاں کہاں ان کے درمیان فرق ہے، ڈیفرنس ہے، کہ اس نسخے میں کچھ لکھا ہو، اس نسخے میں کچھ لکھا ہو۔ اگر کوئی فرق ہے تو اس کو نوٹ کرو اور رپورٹ دو۔ دنیا بھر سے 400-500 سال میں قرآن کتنی جگہ سے چھپا ہوگا، ہر جگہ کا ایک ایک نسخہ جہاں تک ممکن ہوا حاصل کیا گیا، 15-20 ہزار نسخے غالباً جمع ہو گئے، سالوں لگ گئے، 1 سال 2 سال۔ اس کمیٹی میں بہت سارے آدمی تھے، سب پڑھ پڑھ کر دیکھتے رہے، اور وہ کمیٹی ظاہر عیسائیوں ہی کی تھی، انہی نے بنائی تھی۔ اس کمیٹی نے یہ رپورٹ دی کہ 400-500 سال کی لمبی مدت میں دنیا کے الگ الگ ملکوں سے چھپنے والے قرآن کے نسخوں میں ایک جگہ بھی کوئی فرق نہیں ہے، جو ایک میں لکھا ہے سب میں وہی لکھا ہوا۔ اس کے بعد اس کمیٹی کو ایک ڈیوٹی اور دے دی گئی، بائبل کے نسخے تلاش کرو، انجیل جو دنیا بھر میں چھپی ہے اس کو جمع کرو اور اس کے بارے میں رپورٹ دو۔ تو ماشاءاللہ رپورٹ یہ آئی کہ انجیل جو دنیا بھر میں چھپی ہے اس کے نسخوں میں تقریباً 2 لاکھ فرق ہے، 2 لاکھ۔ تو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلام، اللہ کا دین ہمیشہ اوپر ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ دنیا والے اپنے ذرائع استعمال کر کے، پروپیگنڈا کر کے، محنت کر کے ہم مسلمانوں تک کو شک میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی کامیابی ہے، ہماری ناکامی ہے، ہمارے مذہب کی ناکامی نہیں ہے، قرآن کی ناکامی نہیں ہے، یہ ہماری ناکامی ہے۔ اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی بے دینی کی وجہ سے ہم اس کا شکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنا جو بات شروع کی تھی اس کو بھولا نہیں ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدلنے کا جو مسئلہ ہے، پہلے نمبر پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں ہماری جگہ سے کس طرح ہٹایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے بچوں کو ایمان کے بارے میں شک میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی، اس میں ارشاد ہے کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، اس کو ایمان کا ذائقہ ملتا ہے جو اللہ کو رب مانے، اطمینان کے ساتھ، رضا مندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، اور اسلام کو اپنا مذہب مانے اسی اطمینان کے ساتھ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اور رسول مانے اسی اطمینان کے ساتھ۔ جس آدمی کے دل میں یہ اطمینان ہوگا وہ آدمی ایمان کا ذائقہ پالے گا۔ دنیا والے چاہتے ہیں کہ ہم سے یہ ذائقہ چھین لیں، اس کے لیے ایک راستہ اور انہوں نے نکالا ہے، اور وہ ہے گناہوں کا راستہ، گناہوں کو عام کرنے کا راستہ۔ آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کو جس طرح سے برائی پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی دماغ نے اب سے 10, 20, 50 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں جہاں میرا کچھ زیادہ
اس موضوع پر معلومات ہے، مطالعہ نہیں ہے، مگر جتنا میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیٹ پر گندی فلمیں، فحش فلمیں اپلوڈ کرنے والی جو سائٹس ہیں وہ بھی لاکھوں ہیں، یعنی لاکھوں سائٹ ہیں جن پر گندی فلمیں ڈالی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک سائٹ چلانے کے لیے ایک آدمی کافی نہیں ہوتا، کئی آدمی ہوتے ہیں جو ویڈیو بھی بناتے ہیں اور وہ گناہ فلماتے ہیں اور پھر اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، پورا ایک نظام ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں 10 لاکھ یا 20 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ آدمی برائیوں کو پھیلانے کے لیے باقاعدہ کام کرتے ہیں۔ باقاعدہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذریعہ معاش یہی ہے، روزگار بھی یہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنی خطرناک صورتحال ہے۔ انٹرنیٹ پر جو برائیاں آتی ہیں، گناہوں کے جو سین آتے ہیں، کیا ان کو دیکھنے کے بعد کوئی آدمی گندگی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے آسانی سے؟ اللہ ہی رحم کرے تو بچ سکتا ہے، ورنہ ہر آدمی کے مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور ہمیں پتا ہے ہمارے پاس بہت سارے جوان جو دینی مزاج کے جوان ہیں، جو دیندار رہنا چاہتے ہیں، دیندار بننا چاہتے ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں کہ گناہوں سے کیسے بچیں۔ اب ان سے کہا جائے کہ صاحب ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ موبائل نہ دیکھو، اس پر عمل نہیں کر پاتے، موبائل ہے تو دیکھتے ہیں تو مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا راستہ ہے لوگوں کے اعمال خراب کرنے کا، اور جب اعمال اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو ایمان کمزور ہوتا ہے۔ نشانہ ایمان، نشانہ دنیا میں برائی پھیلانا ہے، اور نشانہ انسانوں کو دوزخ میں لے جانا ہے، وہ شیطان کا جو مشن ہے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے، اس سے ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کی ڈیوٹی اللہ نے دی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ عورتیں بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، خواتین بھی ہیں، خواتین عورتیں ذرا سنیں کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانا ہے۔ یہ ڈیوٹی نمبر 1 پر مردوں کی ہے، نمبر 2 پر عورتوں کی ہے۔ دونوں کو مل کر کام کرنا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے۔ آپ غور کر کے بتائیں، مجھے نہ بتائیں، اپنے آپ کو بتائیں، آپ کے 24 گھنٹے کے ٹائم ٹیبل میں کتنے منٹ لگتے ہیں اس کام میں کہ آپ اپنے بچوں کو دوزخ سے بچانے کی محنت کرتے ہو؟ سوچئے ذرا۔ میں آج کل کہتا ہوں تبلیغی جماعت والے تو بچ جائیں گے، اس میں ان کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے۔ تبلیغی جماعت کے جو مضبوط لوگ ہیں ان کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، تو ان کے یہاں ایک ٹائم ہے۔ عام لوگوں کے یہاں کوئی ٹائم نہیں ہے دین کے لیے، اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے کے لیے، ان کو نمازی بنانے کے لیے، ان کو برائیوں سے بچانے کے لیے، ان کو ایمان سکھانے کے لیے، ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے۔ بہت برے حالات ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر یہ طے کر کے اٹھے، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ آج کا اگر اصل پیغام ہے تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے۔ جہاں جہاں اپنے معاملات میں گڑبڑ ہے، اخلاق خراب ہے، لہجہ خراب ہے، زبان خراب ہے، معاملات خراب ہے، تو ٹھیک کرنا ہے۔ نماز میں کمی ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ کوئی اور گناہ زندگی میں گھسا ہوا ہے، اس سے پیچھا چھڑانا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو دیندار بنانا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی بھی آدمی اپنے بچوں کے لیے دوزخ کو پسند تو نہیں کر سکتا۔ بچوں کے لیے تو ذرا سی تکلیف آدمی پسند نہیں کرتا، دوزخ کو پسند کیسے کر سکتا ہے؟ تو جناب عالی پھر اس دوزخ سے بچانے کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ تو یہ ارادہ کر کے اٹھے یہاں سے۔ اس جلسے کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو پہلے سے اچھا بنانا اور جنت میں جانے کے لائق بنانا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ باتیں جو ہیں سن کر ہر آدمی مانتا ہے کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، لیکن ایک تقریر سے یہ کام نہیں بنتا، ایک دفعہ بے شک کہنے سے کام نہیں بنتا۔ ان چیزوں کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اپنے یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے جو اللہ کو رب مانے، اسلام کو اپنا مذہب مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، اطمینان کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ. یہ جو دل کا یقین ہے یہ اس درجے کا ہونا چاہیے کہ کوئی شیطان اس یقین کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو. میں مثال سے سمجھاتا ہوں. آج کل نوجوانوں کو کہا جاتا ہے، پڑھے لکھے جوانوں کو، کالج والوں کو، یونیورسٹی والوں کو اور سب کو، کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ ہاں جی مانتے ہیں. کیا کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے. پھر کیسے مانتے ہو جب دیکھا نہیں ہے؟ تو اب یہ بیچارہ سوچنے لگتا ہے کہ دیکھا نہیں ہے تو کیسے مانوں. اس کا مطلب یہ ہے یقین پکا نہیں ہے. پکا یقین ہوتا تو یہ کہتا کہ ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے. میں اپنی عقل کو سب سے پہلے مانتا ہوں مگر میں نے اپنی عقل کو آج تک دیکھا نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ ماننے کے لیے دیکھنا ضروری ہے؟ مگر یہ جواب نہیں آتا اس لیے کہ یقین کمزور ہے. اور جب یقین طاقتور ہوتا ہے تو ہم ایک لطیفہ سنتے تھے اپنے اساتذہ سے کہ جنگل میں ایک آدمی ہل چلا رہا تھا. کیا کہتے ہیں؟ ہلی بولتے ہیں. جنگل کھیت جوتنے کے لیے ہل چلا رہا تھا کسان آدمی. وہاں پر کوئی بزرگ گزرے، عالم گزرے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ کسان آدمی ہے، چیک کریں کہ اس کا ایمان کیسا ہے. تو انہوں نے اس سے پوچھا اللہ کو ایک مانتے ہو؟ کہا ہاں اللہ تو ایک ہی ہے، ایک ہی مانتا ہوں. انہوں نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ اللہ ایک ہے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ کہو گے تو یہ حل تمہارے سر پہ مار دوں گا. سمجھے آپ؟ یہ جو حل ہے لوہے کا یہ تمہارے سر پہ مار دوں گا. یہ دلیل ہے. کیا خیال ہے؟ یہ ایمان اچھا ہے یا وہ ایمان کہ وہ سوچنے لگا؟ یہ ہے یقین پکا. یہ لطیفہ ہے. میں لوگوں کے سروں پہ حل مارنے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، لیکن دلیل کا حل اور یقین کا حل تو مار سکتے ہو. تم سے کوئی کہے کہ اللہ کو کیوں مانتے ہو، تم نے دیکھا نہیں ہے، تو یقین کا جواب یہ ہوگا کہ تم یہ کہو کہ میں تو ہر قدم پر اللہ کو دیکھتا ہوں. تم کیا بات کرتے ہو؟ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، مجھے تو ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے، میں کیسے نہ مانوں؟ یہ ہوگا یقین. مگر یہ یقین آسانی سے پیدا نہیں ہوتا جناب. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مشائخ نے، علماء نے اور صوفیاء نے جو یقین کے 3 درجے لکھے ہیں، آپ میں بہت سے لوگوں نے پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے. ایک درجہ تو ہے جاننے کا، علم الیقین اس کو کہتے ہیں. دوسرا درجہ ہے دیکھنے کا، عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ لیا. اور تیسرا درجہ ہے بالکل پرتنے کا اور تجربہ کرنے کا، اس کو حق الیقین کہتے ہیں. یہ الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، وہیں سے مشائخ نے لیے ہیں. اس کی تشریح کرتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو جانتے ہیں، یہ ابتدائی علم ہے، بیسک درجہ ہے اس کا علم کا، کہ جانتے ہیں فلاں چیز ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کو بتایا کہ اسٹیج کے پیچھے فلاں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ کو یقین آ گیا، صحیح آدمی تھا بتانے والا، یہ علم ہو گیا. پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ گاڑی کھڑی ہے تو اب زیادہ پکا یقین ہو گیا. پھر آپ گاڑی میں بیٹھ گئے تو اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی. لیکن آپ غور کریں، یہ مختلف مثالیں ہیں، روزانہ ایک مثال پتہ نہیں کیوں بدل رہی ہے یا اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، کہیں کل کہیں اور مثال. حضرت ایک اور مثال دیتے تھے کہ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا بھائی چائے چاہیے، وہ چائے لینے کے لیے چلے گئے. آپ کو یقین ہے کہ جو چائے آئے گی وہ گرم ہوگی، ٹھنڈی نہیں ہوگی، کیونکہ گرم چائے پی جاتی ہے. ویسے آپ کے علاقے میں اور آپ سے جتنا پورب کی طرف کو جائیں تو ٹھنڈی بلاتے ہیں چائے اکثر، جبکہ چائے پیدا یہی ہوتی ہے.
چائے پیدا اسی علاقے میں ہوتی ہے، مگر آپ لوگوں کے نزدیک چائے بیچاری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم دور کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں چائے کی قیمت ہے تو ہم گرم گرم چائے پینا پسند کرتے ہیں. آپ لوگ چاہتے ہیں جیسے چائے پی لو. بعض بزرگوں نے کہا کہ فلاں کے دسترخوان پر گئے فلاں علاقے میں تو پانی کے علاوہ ہر چیز ٹھنڈی تھی. پانی ٹھنڈا نہیں تھا، باقی ہر چیز ٹھنڈی تھی. تو چائے گرم عام طور سے پی جاتی ہے. بعض علاقوں میں جیسے کولڈ کافی ہوتی ہے تو کولڈ ٹی بھی پی جاتی ہے. اور ملیشیا میں ہم گئے ایک ہوٹل میں چائے پینے تو ایک کپ میں چائے اور ایک کپ میں برف کے ٹکڑے ہمارے سامنے رکھے. ہم نے کہا بھائی یہ کس لیے؟ کہنے لگے چائے میں ڈالنے کے لیے. تو برف ڈال کے چائے پیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر نہیں. عام طور پہ گرم چائے پی جاتی ہے. تو چائے لینے کے لیے آپ کے گھر والے گئے، آپ کو یقین ہے کہ چائے گرم آئے گی، یہ علم الیقین ہے. سامنے چائے آ گئی، اس میں سے بھاپ اٹھتے ہوئے آپ نے دیکھ لی، یہ عین الیقین ہو گیا، نظر آ گیا. چائے ہونٹوں سے لگائی تو ہونٹوں کو گرمی کا پتہ چل گیا، یہ حق الیقین ہو گیا. حضرت فرماتے تھے کہ دین کے معاملات میں نیچے والے درجے سے اوپر آنے کی محنت کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جو دوسروں کا شکار ہوتے ہیں وہ علم الیقین والے ہوتے ہیں، وہ جو نیچے والے ہیں. میں اس لیے بتاؤں کہ آپ سے کسی نے کہا گاڑی باہر کھڑی ہے، آپ کو یقین آ گیا. تھوڑی دیر میں دوسرے آدمی نے آ کر کہا کہ نہیں وہ گاڑی نہیں ہے، وہ غلط سمجھے تھے، تو کیا کریں گے آپ؟ جو پہلے یقین تھا وہ بدل جائے گا یا نہیں؟ اب آپ سمجھیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. یہ ہے وہ بات، علم الیقین آسانی سے بدل جاتا ہے. آپ کا یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ علم الیقین حاصل ہے کہ بالکل صحیح ہے. اب ایک آدمی آ کر کہتا کہ نہیں صاحب اللہ معبود نہیں ہے، آپ شک میں پڑ گئے. اس کا مطلب یہ ہے علم الیقین تھا، عین الیقین نہیں تھا، حق الیقین نہیں تھا، مضبوط والا یقین نہیں تھا. وہ یقین ہونا چاہیے جس کو کوئی آدمی ہلا نہ سکے. آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب ایک آدمی کہتا ہے گاڑی نہیں ہے تو آپ کہیں گے میرے سامنے کھڑی ہے گاڑی. آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، کوئی آدمی کہتا ہے آپ کی گاڑی نہیں، آپ کہیں گے میں بیٹھا ہوں گاڑی میں، تم کہتے ہو میری گاڑی نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے چائے ٹھنڈی ہے، آپ کہیں گے بھاپ نظر آ رہی ہے، چائے گرم ہے. آپ پی رہے ہیں چائے، کوئی کہے چائے ٹھنڈی ہے، آپ کہیں گے پی رہا ہوں میں اور ٹھنڈی بتا رہے ہو تم. نہیں ہو سکتا ایسا. تو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ایسا یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے اپنے بچوں کو دین سکھانا ہوگا اور خود دین سیکھنا ہوگا علماء اور اللہ والوں کی صحبت میں جا کر. ایسے آسانی سے نہیں ہوگا، محنت کرنی پڑے گی. جناب عالی، ہو سکتا ہے ہمارے کچھ بھائی یہ کہیں کہ صاحب ٹائم نہیں ملتا. بہت کام ہے دنیا میں نا، ٹائم کہاں ملتا ہے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں ملتا ٹائم؟ اس لیے کہ آپ روزی روٹی کی فکر میں صبح سے شام تک اپنا ٹائم لگاتے ہیں، اور آپ کا بچہ روزی روٹی کے لیے پڑھنے میں اپنا ٹائم لگاتا ہے. آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا، ڈگری تک لے گئے، ڈگری ملنے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ شروع سے میرا خیال ہے 20 سال تو لگ ہی جاتے ہیں جی، لگ بھگ 20 سال لگ جاتے ہیں. 3 سال تو فرسٹ کلاس سے پہلے ہی لگ جاتے ہیں آج کل. 3 سال کے بچے کو بھیجنا ہے، 6 سال میں وہ پہلی کلاس میں پہنچا، تو 11 تک وہ کیا کہتے ہیں 12ویں کلاس تک جو ہے وہ 18 سال میں پہنچا، اور اس کے بعد وہ ڈگری کی طرف گیا. تو پتہ یہ چلا کہ 20 سال پڑھ کر ڈگری ملی. ڈگری ملنے کے بعد گارنٹی تو نہیں ہے، امید ہے کہ سروس مل جائے گی، اچھی نوکری مل جائے گی، عزت والی روزی مل جائے گی. یقین تو نہیں ہے، مگر چلو ہم نے مان لیا یقین ہی ہو گیا. اب وہ کتنے دن کام آئے گی؟ یہ بچہ 25 سال کا ہے جب یہ سروس میں پہنچا ہے. اب یہ کتنے سال زندہ رہے گا؟
ہم دعا کرتے ہیں آپ سب کے بچوں کی عمر 100 سال ہو جائے، تو 75 سال ہی تو ہوا۔ 75 سال کی زندگی کے لیے 25 سال نہیں 20 سال، 75 سال کی زندگی کے لیے 20 سال آپ نے پڑھایا، 20 سال خرچ کیا، 20 سال کا ٹائم خرچ کیا، 20 سال تک پیسہ خرچ کیا۔ کتنے سال کے لیے؟ 75 سال کے لیے۔ حالانکہ 75 کوئی نہیں جیتا، بہت کم لوگ جیتے ہیں، میں نے مان لیا۔ تو 75 سال کے لیے 20 سال لگائے آپ نے۔ اب اس 75 سال کو گزارنے کے بعد یہ بچہ جب دوسری دنیا میں جائے گا، وہاں کتنے سال رہے گا؟ 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 1,00,000 سال؟ ختم ہی نہیں ہے، وہ زندگی چلتی رہے گی۔ اس کے لیے کتنے سال لگائے بتاؤ، حساب لگاؤ، ایمانداری سے بتاؤ۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ تقریر کا جوش نہیں ہے، یہ سوال ہے ان مسلمانوں سے جو اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے لیے آج کل مستعد ہیں، مگر علماء کی 1000 محنت کے باوجود ابھی تک اسکول کے 10% بچے مکتب میں نہیں پہنچے ہیں۔ یہ میں تکلیف میں بول رہا ہوں، میرا سوال ہے، بنگال کے مسلمانوں سے سب سے زیادہ سوال ہے۔ تم بہت پڑھے لکھے ہو، مجھے پتا ہے، تم ذہین ہو، مجھے پتا ہے، بنگال کا آدمی ذہین ہوتا ہے، ہم سے زیادہ ذہین ہوتا ہے اور زیادہ پڑھا لکھا بھی ہے، مگر بتاؤ کاہے کے لیے پڑھ رہے ہو؟ دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے لیے سب کچھ پڑھتے ہو، ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا پڑھا رہے ہو اپنے بچوں کو؟ ایسے نہیں کام چلے گا۔ یہ باتیں بنانے سے کام چلنے والا نہیں ہے، نوکریاں ملنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ قبر میں جانا ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے، بچے سے حساب ہوگا، ایمان کا حساب ہوگا، عقیدے کا حساب ہوگا، جواب نہیں بنے گا، اس کو بھی سزا ملے گی، اور وہ کہے گا کہ یہ باپ کھڑا ہے، یہ ماں کھڑی ہے، ان کو پکڑو، انہوں نے نہیں سکھایا تھا۔ کیا جواب ہوگا؟ یہ مذاق نہیں ہے کوئی، یہ سرسری بات نہیں ہے کوئی۔ آج ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہندوستان کی نیو ایجوکیشن پالیسی تو دیکھی ہوگی آپ میں سے کچھ لوگوں نے، ہیں کچھ لوگ جنہوں نے دیکھی ہو۔ ہندوستان کی جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے، نہیں دیکھی ہے تو دیکھیں، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ میں نے اردو میں دیکھی ہے، ہمیں اردو ہی آتی ہے، عربی آتی ہے، چلیے صاحب ہمارا کام تو چل جاتا ہے۔ اردو میں دیکھی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں، اس پالیسی کے مطابق جو جب تعلیم ہوگی اور ہونے لگی ہے، تو بچہ اسکول سے آ کر مسلمان واپس آیا یا مسلمان نہیں آیا، اس کا کوئی گارنٹی اس کی باقی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ میں الزام نہیں لگا رہا کسی پر، وہ تو فخر کے ساتھ کر رہے ہیں کام۔ انہوں نے جو مزاج دیا ہے پالیسی میں، وہ کیا دیا ہے؟ وہی دیا ہے۔ وہاں پڑھنے کے بعد گھر آئے گا بچہ تو ماں باپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آج میرا بچہ کفر یا شرک سے بچ کر آیا ہے۔ مسلمان کیسے کام چلائیں گے اپنا؟ ایک ہی راستہ ہے، اسکول بھی بھیجنا پڑے گا، لیکن ہر بچے کو مکتب میں بھیجنا ہے، مدرسے میں بھیجنا ہے۔ آج کے دور میں علماء الحمدللہ اس معاملے میں پہلے کے مقابلے میں، پوری طرح تو نہیں کہتا میں، ڈر لگتا ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، محنت کر رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، مکتب چل رہے ہیں۔ جمعیت علماء نے اپنی مہم کو بہت تیز کر دیا مکتب کے لیے، اور جو مسلم تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، ہر علاقے کے بڑے مدرسے ہیں، اور بہت سے افراد بھی ہیں، وہ سب مکتب چلا رہے ہیں۔ ہندوستان بھر میں لاکھوں مکتب چل رہے ہیں، مگر ابھی تک مسلمانوں کے اسکول میں پڑھنے والے 10-15% بچے بھی نہیں پہنچے ہیں مکتبوں میں، جبکہ اس کے بغیر ایمان وہ نہیں سیکھ سکیں گے، آخرت کی تیاری نہیں ہو پائے گی، مصیبت کھڑی ہو جائے گی، ایمان پر ان کا قائم رہنا مشکل ہوگا۔ اس لیے خدا کے واسطے اس جگہ سے آپ 2 باتوں کا عہد لے کر جائیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے سنجیدہ محنت کرنی ہے، اور اس کا راستہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ جو مدرسے ہیں نا، ان مدرسوں کو آپ لوگ حقیر سمجھتے ہیں، ان مدرسوں کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ مولویوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں, یہ مدرسوں والے اگر مدرسہ چھوڑ کر کاروبار کریں تو کیا مدرسے کی تنخواہ سے زیادہ کمائی نہیں ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مدرسے میں جتنی تنخواہ ملتی ہے اس سے زیادہ کمائیں گے یا نہیں کمائیں گے تجارت سے؟ آپ پر احسان نہیں جتاتے, اللہ کا احسان مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام میں لگا رکھا ہے, لیکن آپ کو سمجھنا تو چاہیے نا, مسئلہ کچھ لوگوں کی روزی روٹی کا نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہم مدرسے سے تنخواہ لیتے ہیں, اس کی شریعت اجازت دیتی ہے, لیکن وہ اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ مسلمانوں کے ایمان کے بچانے کا ہے. مسلمانوں کو یہ بات جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے ان کے حق میں اچھا. اللہ تعالی ہمیں صحیح چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے, حالات کو صحیح معنی میں صحیح پس منظر میں جاننے کی توفیق دے. اس لیے کہ دنیا کی طاقتیں اپنی چالیں چل رہی ہیں اور ہم سستی کا شکار ہیں, ہم بے عملی کا شکار ہیں, ہم غفلت کا شکار ہیں. ایسے کام چلنے والا نہیں ہے جناب. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں مدرسے کی قدر و قیمت دلوں میں اتار سکوں. بس اللہ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے دے, اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر ان چیزوں کی قدر پیدا کر دے. خوشی ہے یہاں آ کر جناب مولانا مفتی ممتاز صاحب کا حکم بہت دنوں سے چل رہا تھا اور ٹل رہا تھا. 5 سال ہو گئے ظلم کی انتہا کر دے کہ میرے جیسے ناکارے کے جلسے ڈالے رکھا. تو صاحب اب یہ حاضری ہوئی تو ماشاءاللہ یہ موجود ہے نتیجہ. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سب کو علم نافع عطا فرمائے, ان کی عمر میں اور رزق میں برکت فرمائے, اور اس مدرسے کو اللہ خوب ترقی عطا فرمائے. مولانا ممتاز صاحب کے کاموں میں آسانی اور برکت عطا فرمائے. ان کے ساتھ جو اساتذہ, جو معاونین, جو کمیٹی کے لوگ اور سب تعلق والے کام کر رہے ہیں, اللہ سب کے کام بنائے اور ہم سب کے جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کو بیعت کرنا کہتے ہیں. یہاں پہلے بھی ایسا ہوا کہ میں آیا تھا تو بہت سے لوگوں نے بیعت کی تھی, اور مفتی ممتاز صاحب اس کو, اس دور کو باندھے ہوئے ہیں اور تعلق کو زندہ کیے ہوئے ہیں. اور ان کا تقاضا ہے کہ ہم سب مل کر کلمات پڑھ لیں. سارے لوگوں کو بیعت کرنا مقصد نہیں ہے, توبہ کی نیت سے سب لوگ پڑھیں. ہم یہ چاہتے ہیں توبہ ہمیں روزانہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ روزانہ بار بار گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے. یعنی اگر دوسرے لفظوں میں بات کو سمجھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ روزانہ خراب کرتے ہیں اور ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ بڑی ہماری محرومی کی بات ہے اور ہمارے لیے خطرے کی بات ہے. حقیقت یہ ہے, ذرا اس پر غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کو طاقت دی تھی, جس کا تذکرہ شروع میں ہوا, وہ قیامت تک زندہ رہے گا اور قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کام کرتا رہے گا. تو شیطان نے اس وقت میں یہ سمجھا تھا کہ جس آدمی سے میں گناہ کراؤں گا اسے دوزخ میں جانا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا نہیں. لیکن ایک روایت حضرت ہی نے نقل کی ہے, سنن دارمی کا حوالہ ہے, اس میں یہ بات ہے کہ جب شیطان کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دے دی تو حضرت آدم علیہ السلام گھبرائے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی کہ میری اولاد سے یہ گناہ کروائے گا اور انہیں دوزخ میں جانا پڑے گا, تو بچیں گے کیسے؟ تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ, آپ نے شیطان کو قیامت تک کی زندگی دے دی اور یہ اختیار دے دیا کہ یہ میری اولاد سے گناہ کرائے گا اور ان کو دوزخ میں لے جائے گا, تو میری اولاد کے لیے آپ نے کیا رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد کے لیے میں نے توبہ کا دروازہ کھول دیا.
اس کا مطلب سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان یہ سمجھ رہا تھا کہ جو بھی میرے کہنے سے گناہ کرے گا بس اسے جہنم میں جانا ہی پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. اللہ نے اس کے اس منصوبے کو کمزور کر دیا. اب یہ ہے کہ بندہ گناہ بھی کرے گا لیکن شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کرے گا, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں گے, معاف کر دیں گے. اور اللہ نے معاف کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے اگر آدمی دل سے توبہ کرے. لہٰذا ہمارے ساتھ میں کچھ کلمات پڑھنے ہیں. سارے لوگ توبہ کی نیت سے تو ضرور پڑھ لیں. البتہ بیعت کرنے کی نیت وہی کریں جن کا ارادہ بیعت ہونے کا ہے. بہت سے لوگ ہیں, مجھے معلوم ہے یہ بات, کہ وہ بیعت کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ بیعت کی نیت اسی میں کر لیں. علیحدہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹائم تنگ ہے. مجھے صبح بہت اذان سے بھی 1 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے انشاءاللہ. تو اسی وقت ہی ہے کام کے لیے جو بھی موقع ہے تو اسی وقت میں وہ لوگ بیعت کی نیت کر لیں. اور بیعت کے بعد ہم معمولات بھی سمجھائیں گے اور معمولات کو شروع کریں. بیعت کا ارادہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ کوئی رسم کے طور پر یا برکت کے طور پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے, شریعت پر چلنے کی نیت سے, سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت سے, اس نیت سے بیعت کی نیت کریں. اور سب لوگ توبہ کی نیت سے پڑھ لیں. بیعت کی نیت وہ لوگ کریں جن کا ارادہ بیعت کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت. آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا کما ہوا باسمائہ بأسمائہ وصفاتہ وصفاتہ وقبلت وقبلت جمیع جمیع احکامہ. احکامہ. اقرار باللسان اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ. واتوب الیہ. جن لوگوں نے بیعت کی نیت کی ہے وہ سمجھ لیں کہ کچھ کام کرنے ہیں, چند معمولات ہیں. 3 چیزیں تو پڑھنے کے لیے ہیں. استغفار, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, صبح شام 100 مرتبہ ایک تسبیح. درود شریف صبح شام 100 مرتبہ. کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں, نماز والا پڑھ لیں اگر وقت ہو, اور وقت کم ہو تو چھوٹا کوئی درود پڑھ لیں جو بھی احادیث میں آئے ہیں. تیسرا کام ہے قرآن کریم روزانہ ضرور پڑھیں, تلاوت قرآن ضرور کریں. یہ 3 چیزیں تو پڑھنے کی ہیں. ایک کام یہ ہے کہ سارے وقت اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. زبان سے پڑھنا نہیں, سب کام کرتے رہیں دنیا کے صبح سے شام تک, اسکول کے, آفس کے, مدرسے کے, کاروبار کے, دکان کے, گھر کے, جو بھی کام کرنا ہے, جہاں بھی رہنا ہے, جہاں بھی جانا ہے, جائیں کام کریں. مگر یہ دھیان رکھیں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں, جو کچھ بھی کر رہا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کا دھیان رکھنے کا طریقہ ہے. تو انشاءاللہ عادت ڈالنی ہے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے. ایک کام ہے وہ بیٹھ کے کرنے کا ہے, تھوڑی دیر کے لیے معمول بنا لیں جب آپ کو فرصت ہو. روزانہ صبح میں ہو, دوپہر میں ہو, شام میں ہو, رات میں ہو, گھر میں بیٹھنا آسان ہو یا مسجد میں یا اپنے آفس میں یا مدرسے میں, جہاں جس کے لیے آسان ہو تھوڑی دیر بیٹھیں, باوضو قبلہ رخ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں, دل کی طرف توجہ کر کے, اور یہ سوچیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
زبان سے نہیں کہنا ہے. جیسے ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں اس طرح خاموش رہ کر دل سے سوچنا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ کام جو لوگ کریں گے تو ان کو پہلے ہی دن سے دل کے اندر اطمینان محسوس ہوگا، اور چند دنوں کے بعد سے اگر صحیح کر پائیں گے تو وائبریشن جیسا محسوس ہوگا دل کی جگہ پر، اور دل کے اندر ایک طاقت محسوس ہوگی گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں کے کرنے کی. انشاءاللہ آسانی آ جائے گی. تو یہ 5 معمولات ہیں: استغفار، درود شریف، قرآن شریف، ہر وقت اللہ کا دھیان، اور تھوڑی دیر مراقبہ. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب مولانا کا کہنا ہے کہ تھوڑی دیر ہم مراقبہ بھی کر لیں. جو ابھی بتایا نا مراقبہ، وہ ہمارے ساتھ مل کر چند منٹ کے لیے کر لیجئے. آنکھ بند کر کے سر جھکا لیں، دل کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں اور یہی نیت کریں کہ ہمارا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، دل پر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے اور دل کی صفائی ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان سے پڑھنا نہیں، خاموش بیٹھنا ہے. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سوا کون ہے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو، کیا کون ہے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو، کیا کون ہے. جب تمہیں عمل سب کی میزان پر
جب چلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سوا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، اس کے ہاتھوں میں کنچی ہے مقصوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنچی ہے مقصوم کی، رزق میں کس کے بڑھتے ہیں شاہ و گدا، رزق میں کس کے بڑھتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بز میں عطا کون ہے، سب کا آقا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سوا کون ہے، اولیاء تیرے محتاج، تیرا بے کل، تیرے بندوں اے سب انبیاء اور رسل، تیرے بندوں اے سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری کی، ان کی پہچان تیرا سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
دعا کریں. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ضع في أرضنا هذه بركتها وزينتها وسكنها ولا تهلكنا بركة ما أعطيتنا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأعميين السيء والبعيد السؤول. اے اللہ یہ سب دعائیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں. ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں. اے اللہ یہ سارا مجمع ہزاروں مردوں اور عورتوں کا اے اللہ یہ آپ کے نام پر آیا. سب کو پتا تھا دنیا کی کوئی چیز یہاں تقسیم نہیں ہوگی. اے اللہ دین کے لیے جمع ہوئے ہیں. اے اللہ آپ کے بھروسے پر کہتے ہیں کہ دین کے لیے جمع ہوئے. اللہ ہم سب سچا پکا دیندار بنا دیجئے. اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے. اللہ اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے. اللہ گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دیجئے. اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے. اللہ تمام اعضاء کے گناہوں سے بچا لیجئے. آنکھوں کے گناہوں سے بچا لیجئے. کانوں کے گناہوں سے بچا لیجئے. زبان کے گناہوں سے بچا لیجئے. شرمگاہ کے گناہوں سے بچا لیجئے. ہاتھوں پیروں کے گناہوں سے بچا لیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے بدن کو اپنی نافرمانی میں استعمال کرنے سے بچا لیجئے. اے اللہ دوزخ میں جانے کے راستے سے بھی بچا لیجئے. اللہ جنت کے راستے پر استقامت عطا فرما دیجئے. اللہ تقوی کی زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے. اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بیوی بچوں کو رشتہ داروں کو سب لوگوں کو متقی بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے. ہم میں ہمارے گھر والوں میں رشتہ داروں میں متعلقین میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما دیجئے. جن کے ذمہ میں قرضے ہیں اللہ سب کو قرضوں سے ہلکا کر دیجئے. سبکدوش کر دیجئے. اللہ جن کے پاس گھر نہیں ہے اچھے گھر عطا فرما دیجئے. جن کے روزگار میں کوئی پریشانی ہے بابرکت حلال روزگار دے دیجئے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ اچھی اولاد عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری تمنا اور امیدوں سے اچھا بنا دیجئے. ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے. ہماری اولادوں کو ہم سے اچھی زندگی عطا فرما دیجئے. اللہ اس پورے مجمع پر اور ہمارے دلوں پر اور ہمارے گھروں اور گھر والوں پر رحمت خاص کی نظر ڈال دیجئے. اللہ اس ادارے پر رحمت خاص کی نظر ڈال دیجئے. اللہ مفتی ممتاز اور ان کے تمام متعلقین اور رفقاء اور معاونین کی اور طلبہ اور اساتذہ کی حفاظت اور مدد فرمائیے. اللہ ان کے کام آسان فرمائیے. اللہ ان کے اور ہمارے سب کے کام آسان فرمائیے. اللہ کام وہی آسان ہوتا ہے جسے آپ آسان کر دیں ورنہ مشکل ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے دینی اور دنیاوی
انفرادی اور اجتماعی سارے کام آسان فرما دیجیے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو متعلقین کو سب کو حرمین شریفین کی حاضری بار بار حاضری مقبول حاضری نصیب فرمائیے اے اللہ ہم سب کے سفر و حضر میں خیر مقدر فرمائیے اے اللہ ہمارے 2 بچے آج گئے ہیں ان کے جانے کو ان کے سفر کو قبول فرمائیے آسانی اور عافیت کے ساتھ سارے کام کرائیے اور خیر و عافیت سے واپس لائیے اے اللہ ہم سب کے لیے اور ساری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے اللہ ہم اس ملک کے لیے خیر مانگتے ہیں اس ملک کو بھی ترقی عطا فرمائیے اللہ اس ملک میں امن و امان عطا فرمائیے یہاں کے سارے باشندوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائیے اللہ یہاں بھی اور ساری دنیا میں تمام اہل ایمان کو عزت و وقت کی زندگی عطا فرمائیے اللہ جتنے لوگ بھی جمع ہیں سب کے دلوں میں کچھ تمنائیں ہیں اللہ ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجیے اور بری تمناؤں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے اللہ ہم اپنے لیے بیوی بچوں کے لیے متعلقین کے لیے سب کے لیے عافیت مانگتے ہیں دوا میں عافیت مانگتے ہیں تمام عافیت مانگتے ہیں شکر عافیت کی توفیق مانگتے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری سب دعائیں قبول فرما لیجیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين معذرت کے ساتھ ایک اعلان یہ ہے کہ مسافر کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ یہ مجمع کم سے کم 1-1.25 گھنٹے کا ہے اگر مسافہ کیا جائے 1 گھنٹے سے کم نہیں لگے گا اور میری ہمت نہیں ہے بالکل مسافہ اتنا ضروری نہیں جتنا تکلیف سے بچنا اور بچانا ضروری ہے تو بالکل مسافہ کوئی نہ کرے البتہ کچھ علماء ہیں کچھ لوگ ہیں جن کو میں نے خود ہی ٹائم دیا ہوا ہے ملنے کا تو وہ لوگ ادھر آ کر مدرسے میں مل لیں لیکن وہاں سب لوگ نہ آئیں جن کو ٹائم دیا ہے جو علماء ہیں آئے ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں ان